بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تخصص فی الدعوہ والارشاد کے زیر اہتمام ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، گزشتہ لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے جدیدیت کے حوالے سے ایک تفصیلی تبصرہ ہوا تھا کہ جدیدیت کسی ایک فکر یا کسی ایک تحریک کا نام نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 5-6 صدیوں کے دوران مغرب میں ثقافتی، تعلیمی، سماجی اور فکری اعتبار سے رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حوادثات کے مجموعے کا نام جدیدیت ہے۔ لیکن جدیدیت کے آغاز کے حوالے سے اختلاف تھا، مختلف آراء تھی کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ بعض نے 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر کی جو تحریک اصلاح مذہب تھی اسے جدیدیت کا آغاز بتلایا، بعض نے 17ویں صدی میں جو سائنسی نظریات سامنے آئے اور مذہب پر جو سوال ہونے لگا انہیں جدیدیت کا آغاز بتلایا، بعض نے انقلاب فرانس کو جدیدیت کا آغاز قرار دیا ہے، بعض نے سگمنڈ فرائیڈ کی ایک کتاب جو تھی اس نے اخلاقیات کے حوالے سے جو لکھی تھی اسے۔ لیکن جو ایک زیادہ لیا جانے والا جو نقطہ ہے اس کے مطابق کیا بات تھی کہ جدیدیت کا آغاز 15ویں صدی میں یعنی 1436 کو ہوا۔ 1436 میں جس وقت پرنٹنگ پریس جو ہے بہرحال جدیدیت کا آغاز، جدیدیت کا ارتقاء آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا، اور جدیدیت کے جو نتائج اور اثرات مغربی دنیا میں مرتب ہوئے ان کے حوالے سے بھی بات تقریباً ہو چکی تھی کہ کس قسم کے بڑے اثرات مرتب ہوئے، جس طرح سے مذہبی اور سائنسی نظریات کا آپس میں تصادم ہوا، اور اسی طرح سے شک نے جنم لیا مغربی معاشرے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو جاگیردارانہ نظام قائم ہوا، صرف ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں میں، مختلف خطوں میں مغرب میں، اور اسی طرح سے دیگر جو بھی اثرات مرتب ہوئے اس کے بعد پھر مذہبی اثرات تھے، اور اسی طرح سے معاشرے پر اور مذہب پر بھی منفی تھے، کچھ مثبت تھے۔ اور ایک جدیدیت کا جو بہت بڑا اثر جو مغرب میں فکری طور پر مرتب ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اقلیت پرستی، یعنی جدیدیت کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں بطور خاص 17ویں صدی میں جس وقت سائنسی ایجادات و اختراعات سامنے آئی، اس وقت جس چیز نے ایک عملی جامہ پہنا وہ کیا تھی؟ اقلیت پرستی۔ جیسے میں نے بات بھی کی تھی کہ ڈیکارٹ اور اسی طرح سے نیوٹن جیسے فلاسفہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ معرفت کا واحد ذریعہ عقل ہونی چاہیے، یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت تک ہم اگر پہنچنا چاہتے ہیں، فلسفہ کی ساری دوڑ ہی یہی ہے کہ چیزوں کے حقائق تلاش کیے جائیں، تو کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ذریعہ معرفت کیا ہونا چاہیے۔ اس پر جو ریشنلزم جو ایک نظریہ سامنے آیا عقل پرستوں کا، انہوں نے یہ بات کہی کہ عقل جو ہے یہ واحد ذریعہ ہونا چاہیے معرفت کا اور ادراک کا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن یہیں سے ہم اپنی اس اگلے اقدامات کی طرف چلے گئے کہ جدیدیت
ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کورس کو بحیثیت فلسفہ لے کر آگے چلنے کے بجائے کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ فلسفیانہ بحث بھی چھیڑی جائے، اور ساتھ ساتھ جو مختلف ازمز ہیں مغربی تہذیب میں جو متعارف ہوئے ہیں ان ازمز پر بھی بات ہوتی چلے۔ اور اب یہ جو اقلیت پرستی ہے یہ فلسفہ بھی ہے، اور یہ ایک مغربی معاشرے میں ایک ازم بھی ہے، مطلب ایک اس کو مغربی معاشرے نے بحیثیت فلسفہ کے بھی قبول کیا ہوا ہے اور فلسفہ کے نتائج کے طور پر بھی قبول کیا ہوا ہے۔ یعنی فلسفہ تو رینے ڈیکارٹ نے پیش کیا، اس کے بعد باروخ اسپینوزا نے اس کو تھوڑا آگے بڑھایا، اور اسی طرح سے لائبنیز نے اس کو مزید آگے تقویت دی۔ اس حیثیت سے تو یہ فلسفہ ہے، لیکن ظاہر ہے مغربی معاشرے نے جو اسے قبول کیا ہے اور اقلیت پرستی کو جو انہوں نے بطور خاص رواج دیا ہے، تو اس حیثیت سے یہ مغربی معاشرے کے میں متعارف ہونے والے مختلف ازمز میں سے ایک ازم بھی ہے۔ لہذا ہم اقلیت پرستی پر بات کریں گے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے عقلانی مذہب کہہ لیں یا پھر ریشنلزم کہہ لیں یا پھر اقلیت پرستی کہہ لیں۔ عقلانیت، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، 17ویں صدی میں جب مغربی معاشرے میں مختلف سائنسی نظریات سامنے آئے تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو مذہب سے بھی وابستہ تھے، مذہب کو بھی جانتے تھے اور سائنس کو بھی جانتے تھے، یعنی سائنسی جو جدید نظریات سامنے آئے ان سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے اہل جو خالص اہل مذہب ہوتے ہیں ان سے سوالات کیے کہ یہ سائنسی نظریہ سامنے آیا، اس کی مذہبی توجیہ کیا ہو سکتی ہے، مذہبی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو اہل مذہب نے جب ان پر رد کیا، ان کو ایک متعصبانہ رویے کے ساتھ اور ان کو دہریہ اور ملحد قرار دیا، اور ان پر جب فتوے لگائے یعنی اہل کلیسا نے، تو انہوں نے پھر تنگ آ کر جو ہے وہ مذہب سے علیحدگی اختیار کی اور خالص سائنسی نظریات کو اپنایا۔ لیکن سائنسی نظریات کو بھی بعد میں اپنایا، اس سے پہلے جو ایک عقل پرستی تھی اس کو انہوں نے بطور خاص پروان چڑھایا۔ اس کا جو بانی مبانی جس کو مانا جاتا ہے وہ ہے رینے ڈیکارٹ۔ رینے ڈیکارٹ یہ افلاطون کے فلسفہ سے اور امام غزالی رحمہ اللہ کی ریاضیات سے یہ بہت زیادہ متاثر تھا۔ آگے اس کی کے حوالے سے اس کی کچھ زندگی کے حالات بھی آ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو جدیدیت کے نتیجے کے طور پر مغرب میں جو فلسفہ رونما ہوا ہے وہ عقل پرستی کا فلسفہ رونما ہوا ہے، اور اس فلسفے کا بانی رینے ڈیکارٹ تھا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید مغربی فلسفے کا بانی رینے ڈیکارٹ ہے۔ اچھا، عقل پسندی کے بنیادی نظریات کیا تھے؟ یعنی یہ جو ریشنلزم ہے اس کے بنیادی تقریباً 4 نظریات ہیں، وہ دیکھیے۔ پہلا نظریہ یہ کہ علم و معرفت اور ادراک صرف عقل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، یعنی معرفت کا اور ادراک کا جو واحد ذریعہ ہے وہ وحی یا خبر صادق یا وجدان یا حواس یا تجربہ وغیرہ نہیں، بلکہ صرف عقل ہی علم و معرفت کا، ادراک کا واحد اور معتبر ذریعہ ہے۔ یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ کیا تھا؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عقل کے ذریعے علم و معرفت حاصل کرنے کا طریقہ عقلی بنیادوں پر سوچنا اور استدلال کرنا ہے۔ یعنی یہ تو بتا دیا کہ عقل ہی معرفت کا واحد ذریعہ ہے، لیکن عقل ہی معرفت کا واحد ذریعہ کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز عقل میں ہے وہی معرفت ہے؟ بلکہ یہ کہا دوسرے نظریے کے طور پر کہ عقل کو ہم ذریعہ بنائیں گے، اور عقل کو ذریعہ بنا کر عقلی بنیادوں پر ہی ہم سوچ کریں گے، استدلال کریں گے، اور یہ ہوگا طریقہ معرفت۔ عقل کیا ہے؟ ذریعہ معرفت، اور عقل کو بروئے کار لا کر استدلال کرنا اور حقائق تک پہنچنا، یہ کیا ہے؟ یہ
तरीका मारिफत, ये इनका दूसरा नजरिया है। इनका तीसरा नजरिया यह है कि अक्ल के जरिए हासिल होने वाला इल्म इल्म बदी ही होता है। यानी वो वो इल्म या वो नजरियात या वो ख्यालात जिन्हें अकल साबित कर दे, तो वो उनमें कोई शक व शुबा नहीं होगा, बल्कि वो उनको क्या करार दिया जाएगा, बदी ही करार दिया जाएगा। चौथा नजरिया यह है कि अक्ल तमाम अक़साम की हकीकी मारिफत से ताल्लुक रखती है। तमाम अक़साम की हकीकी मारिफत से ताल्लुक रखती है, ये एक नजरिया है। इसका क्या मतलब है? यानी अक्ल इल्म और मारिफत का जो माखज है, तो ये सिर्फ उसूल में नहीं है, बल्कि फ्रू में भी होगा, लवाजिमात में भी होगा, उसूल में भी होगा। यानी किसी भी किस्म की, हम मिसाल के तौर पर इंसान के हवाले से हक, हकायक की तलाश में, या हम कायनात के हवाले से हकायक की तलाश में, या हम इलाह के हवाले से हकायक की तलाश में, तो इन मामलात में सिर्फ और सिर्फ उसूल में नहीं, बल्कि अकल उसूल में भी कार फरमा होगी, फ्रू में भी कार फरमा होगी, लवाजिमात वगैरह हैं या नताइज हैं, जो कुछ है उन सब में अकल जो है ये कार फरमा होगी। तो ये मैं चारों नजरियात एक दोबारा एक मरतबा दोहरा देता हूँ मुख्तसरन, सरसरी तौर पर। पहला नजरिया क्या है कि इल्म और मारिफत और इदराक का वाहिद और मोतबर जरिया अक्ल ही है, कोई और नहीं। दूसरा जरिया कि अक्ल के जरिए से मारिफत का जो तरीका होगा वो अकली बुनियादों पर इस्तेदलाल करना होगा। और तीसरा नजरिया कि अक्ल के जरिए हासिल होने वाला इल्म बदी ही इल्म कहलाएगा, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा। और चौथा नजरिया क्या है कि अक्ल तमाम अकसाम में मारिफत का हकीकी जरिया है। यानी चाहे वो उसूल से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो फुरुआत हो, लवाजिमात हो, नताइज हो, जो कुछ भी हो, तमाम चीज़ों में जो हमारे का जरिया होगी अक्ल की। लेकिन यहाँ हम इस वक्त थोड़ा सा नकीली नुक्ता निगाह से देख सकते हैं। एक बुनियादी नजात पर ही पड़ रही है कि अब हम इनसे पूछें कि आपने को से हासिल होने वाला इल्म बदी होगा। अब आया कौन सी अक्ल की अक्ल मैार होगी, या डिकार्ड साहब जितनी अक्ल मैार होगी, या फिर ठाकर की अक्ल मैार
معذرت، آج ہمارے پاس اصل میں اسلام آباد میں 2 دنوں سے سروس کا عالم یہ ہے کہ میں نے آج بھی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ایک طرف اگر میسج لکھ کر چھوڑا جائے، دوسری طرف کچھوا چھوڑا جائے، تو شاید کچھوا پہلے پہنچ جائے گا. تو بہرحال تنقیدی جائزہ ہم لے رہے تھے. تنقیدی جائزے میں پہلی بات یہ ہے کہ عقل کس کی معیار ہو، کیا رینے ڈیکارٹ کی یا میری یا کسی اور کی. ظاہر ہے ہر کسی کی عقل برابر نہیں ہوتی، کوئی ایک بات سوچتی ہے، کوئی دوسری بات سوچتی ہے. ایک ہی مسئلے پر دو مختلف زاویہ زاویوں سے بھی سوچا جا سکتا ہے اور دو مختلف نظریات بھی سامنے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی ایک ہی چیز کو لیں آپ، اس کے بارے میں ایک عقل کہے گی کہ یہ ہے، لیکن دوسری عقل اس کو مختلف بتائے گی. تو اب بتائیے کہ ان میں سے ظاہر حقیقت تو ایک، تو وہ کون سی ہوگی؟ اگر بنیادوں پر تو وہ ٹھیک ہے، وہ مان لیا ہم نے کہ یہ علم بدی ہی ہے. لیکن جو میں ایک چیز اپنی بنیاد پر اسی کو میں نے کچھ اور ثابت کیا ہے، اب میرا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ اور اگر مانیں گے تو علم بدی ہی یہ ہے یا وہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا رد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ خود آگے ڈیکارٹ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر جب دلیل دیتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عقل محدود ہے. یعنی عقل لا متناہی نہیں ہے، عقل کیا ہے؟ محدود ہے. جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جائے گا تو وہاں سے باہر جو ذریعہ ہمارے پاس پھر کیا ہوگا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے آپ نے جتنے درس نظامی پڑھی ہے، شرح العقائد النسفیہ میں پڑھا ہوگا، یا پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمہ قرآن کے مقدمے بھی میں بھی نظر پڑی تھی، یہ وہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چیزوں کا ادراک انسان کو ہوا کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. مثلاً میرے سامنے ٹیبل ہوا ہے، ٹیبل کا رنگ کیا ہے یہ میری نگاہیں بتائیں گی. اللہ نہ کرے اگر میں نابینا ہوتا تو عقل تو میری تھی، لیکن نگاہیں نہ ہوتی تو اس کا رنگ میری عقل نہ بتا سکتی. اسی طرح سے یہ ٹیبل، یہ میرے ہاتھوں نے چھو کر بتایا. یعنی سب سے دائرہ ہوتا ہے حواس کا. جہاں حواس کا دائرہ ہو جاتا ہے، یہ بات شاید ہم نے شروع میں بھی کسی موقع پر کہی تھی اسی فلسفے کے لیکچر میں سے. جہاں حواس کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی گزرتا ہے اور دروازے پر دستک دیتا ہے. اب دستک دی ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ کانوں نے بتا دیا. لیکن دستک کس چیز نے دی ہے؟ اب یہ عقل اس کا عقل بتائے گی کہ دستک کس چیز نے دی ہے. اگر لوہا ٹکرایا تو عقل بتائے گی کہ یہ لوہا ٹکرایا. اگر آدمی نے دستک دی تھی تو عقل بتا دے گی یہ آدمی نے دستک دی ہے. لکڑی ٹکرائی تھی تو عقل بتا دے گی. کان نہیں بتا سکتے کہ یہ لوہا تھا، لکڑی تھی یا آدمی تھا. کان کا کام صرف سننا تھا، اس نے سن کے بتا دیا. لیکن جہاں کان کا دائرہ ختم ہو گیا اس کے بعد دائرہ کس کا شروع ہوا؟ عقل کا دائرہ شروع ہوا اور عقل نے بتایا. لیکن جہاں عقل کا بھی دائرہ ختم ہو جائے تو وہاں ذریعہ معرفت کس کو مانے گا؟ اس کی مثال روح کیا ہے؟ اب روح کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں عقل تو نہیں بتا سکتی. جب روح کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ عقل بتا سکتی ہے تو آپ دیکھیں افلاطون نے روح کا جو نظریہ پیش کیا اسے عالم مثال قرار دیا تھا اس کی اصلیت. افلاطون نے آ کر اس کو رد کیا، بعد والے فلاسفہ نے مزید رد کیا. اب ان میں سے کس کی بات کو ہم مانیں؟ یعنی یہ عقل کا دائرہ یہاں ختم ہو گیا تھا تو اس سے آگے کا جو دائرہ تھا اس میں آپ کا اختلاف ہی ہو گیا. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں اختلاف تو بات کی بات ہے، وہاں عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، تو ان میں ذریعہ معرفت کس کو مانیں گے؟ تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ عقل بھی ذریعہ معرفت ہے، لیکن اس کو بی کے درجے میں رکھیں گے، ہی کے درجے میں نہیں رکھ سکتے.
عقل ہی ذریعہ معرفت نہیں ہے بلکہ عقل بھی ذریعہ معرفت ہے، یہ کہیں گے۔ پھر عقلی معرفت جو ہے یہ صداقت کی دلیل بطور ضرورت اور عمومیت کے ہے، یعنی یہ جو یہ تنقیدی جائزہ مکمل ہو گیا، اب ہم دوبارہ سے جو عقل پرست لوگ ہیں ان کے نظریات پر آتے ہیں۔ نظریات بھی مکمل ہو گئے، بلکہ ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ عقلی جو معرفت ہے اس کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ اس کی صداقت کی دلیل ضرورت اور عمومیت ہے۔ میں دوبارہ یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ عقلی معرفت کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جس چیز کا ادراک عقل کرتی ہے وہ بدیہی علم ہے، وہ سچا علم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عقل پرست یہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ضرورت اور عمومیت ہے۔ مثلا کہ جو علم عقلی بنیادوں پر حاصل ہوتا ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ لازمی طور پر سچا ہوتا ہے۔ یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، عقل پرستوں کی۔ جیسے مثال کے طور پر منطق ہے، منطق میں آپ مقدم کو اور تالی کو ملا کر جو درمیان میں ایک حد اوسط ہوتا ہے، بلکہ مقدم اور تالی کو چھوڑیے، حد کیا کہتے ہیں صغرا اور کبرا کو ملاتے ہیں اور درمیان میں جو حد اوسط ہوتا ہے اس کو گراتے ہیں تو نتیجہ لازمی طور پر درست نکلتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ جو چیز عقل کے ذریعے سے ثابت کی جائے گی اس کا نتیجہ لازمی طور پر درست ہوتا ہے، جھوٹ کا احتمال اس میں نہیں رہتا۔ جب جھوٹ کا احتمال نہیں رہتا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ لازمی طور پر، ضروری طور پر سچا ہے۔ اب یہ نتیجہ ضروری طور پر سچا ہونا یہ عقلی معرفت کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری انہوں نے دلیل کیا بتائی تھی؟ عمومیت۔ عمومیت کس طرح سے دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ عقل سے حاصل ہونے والی جو معرفت ہوتی ہے، جس طرح یہ ضروری طور پر سچی ہوتی ہے اسی طرح یہ ہر زمانے اور ہر مقام میں سچی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اگر سچی ہے تو کل یہ جھوٹی ہو جائے گی، یا آج اگر جھوٹی ہے تو کل سچی ہو جائے گی، یا پھر امریکہ میں سچی ہے تو پاکستان میں جھوٹی ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ وہ ہر زمانے میں اور ہر مقام پر وہ سچی ہوتی ہے، یہ عمومیت ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم سچا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل ایک ضرورت ہے اور دوسری دلیل عمومیت ہے۔ لیکن ان دونوں دلیلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ کس نے کہا ہے کہ عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ لازمی طور پر سچا ہی ہوگا؟ اس کی پہلے جیسے میں نے بات بتا دی کہ ایک کی عقل کچھ اور بتاتی ہے اور دوسرے کی عقل کچھ اور بتاتی ہے، وہ لازمی طور پر سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ایک چیز کے بارے میں دو متضاد نظریے، عقلی نظریے آئیں گے تو ان میں ایک سچا ہوگا دوسرا سچا نہیں ہوگا۔ اور پھر زمان و مکان کے اعتبار سے اس میں عمومیت بھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہ کسی ایک زمانے میں تو عقلی بنیادوں پر ثابت ہوئی ہیں تو ان کو سچا قرار دیا جا سکتا تھا، جیسا کہ یہ زمین کی گردش کا جو نظریہ تھا، یا پھر مادے کی جو بات تھی، مادے کو بھی چھوڑیے، زمین کی مرکزیت کا جو نظریہ تھا کہ زمین مرکز ہے اور باقی سارے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، افلاطونی دور میں اس کو سچا قرار دیا تھا اور اسی پر سارا فلسفہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اب جدید سائنس نے آ کر یا پھر جدید نظریات نے آ کر اس کو باطل کر دیا، اور نظام شمسی کا انہوں نے جو مرکز ہے وہ کس کو بتلا دیا؟ سورج کو بتا دیا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ عمومیت والی بات بھی جھوٹی ہے۔ بہرحال عقل کو ذریعہ معرفت کیوں بنایا گیا؟ اس کے وہ تین اسباب بتلاتے ہیں، بلکہ کیوں بنایا گیا اس پر بات آگے آئے گی، اس کے نظریات میں، ڈیکارٹ کے نظریات میں اس پر بات آ جائے گی۔ پھر عقلانیوں کے نزدیک معرفت کی تین اقسام ہوتی ہیں، کہ جو عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ ایک اقسام ہوتی ہے غیر مکتسبہ معرفت، یعنی وہ معرفت
جو حاصل نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے ہی حاصل شدہ ہے، اس کو غیر مکتسبہ کہتے ہیں ہم، یعنی اس کا اکتساب نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہی موجود ہے، یعنی وہ علم جو انسانی عقل میں پہلے سے ہی پایا جاتا ہے، فطرتی طور پر پایا جاتا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت کی ایک قسم ہے، اور اس کو غیر اکتسابی قسم قرار دیتے ہیں۔ دوسری قسم اکتسابی ہے، لیکن اکتسابی خارجی اکتسابی ہے، کہ عقل میں باہر کے ذرائع اور باہر کے مشاہدوں اور باہر کے تجربوں کے ذریعے سے عقل نے کسی چیز کی معرفت حاصل کی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، آپ کی عقل نے نتیجہ نکالا کہ یہ زخمی ہوں گے۔ اب یہ باہر کے ذرائع تھے یا باہر کا تجربہ تھا جس کی وجہ سے آپ کے عقل نے کیا کیا؟ معرفت حاصل کی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ اکتسابی معرفت ہے۔ تیسری معرفت عقلی علم یعنی محض عقلی معرفت، ایک تو عقلی غیر اکتسابی معرفت، دوسری عقلی اکتسابی معرفت، اور تیسری محض عقلی معرفت اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہے جو خود عقل سوچ و فکر کر کے استدلال کر کے کسی نتیجے پر پہنچتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی معرفت۔ اور یہ ڈیکارٹ کا آگے ایک نظریہ آ رہا ہے جس کو کہ وہ کہتا ہے کہ آئی تھنک دیئر فار آئی ایم، یا آئی تھنک دیئر فار آئی ایگزسٹ، میں سوچتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں موجود ہوں۔ یہ اسی تیسری قسم کا کی مثال بنتی ہے، آگے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک یہ عقل پرستوں کی جو یہ جو ریشنلزم ہے، یعنی عقلیت پرستی ہے، اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ کب وجود میں آئی، 17ویں صدی میں، اور کس وجہ سے وجود میں آئی۔ یعنی مذہبی نظریات کے ساتھ اس کا تصادم ہوا، اور اہل مذہب نے ان پر یعنی کہ متعصبانہ رویہ ان کے خلاف اختیار کیا، تو اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے بنیادی چار نظریات کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئے، اور ان کا تنقیدی جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اور پھر معرفت کی جو جو عقلی معرفت کی کیا یہ سچی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر انہوں نے دو دلیلیں دی تھی، ایک دلیل الضرورہ اور دوسری دلیل العموم، تو ان دونوں کو بھی تقریباً چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے جو بات آئی تھی وہ یہ کہ عقل کے ذریعے سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی تین اقسام ہیں، تو وہ تین اقسام بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں رینے ڈیکارٹ کا۔ رینے ڈیکارٹ 1596 میں یعنی 1596 میں فرانس میں پیدا ہوا، اور اس کو شروع سے ہی عقلی مباحث میں دلچسپی تھی، بالخصوص کائنات کے متعلق، انسان کے متعلق عقلی مباحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار اس نے نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یعنی الہیات کے باب میں اس نے اگرچہ مختلف قسم کے نظریات اختیار کیے ہیں، لیکن الہیات کے باب میں زیادہ بات بھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار بھی نہیں کیا۔ وہ بات آگے آ رہی ہے۔ یہ افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کا مطالعہ کیا کرتا تھا، اور ان سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور امام غزالی رحمہ اللہ کی جو ریاضیات ہے اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ امام غزالی کے بارے میں خود اس نے لکھا بھی ہے کہ میں ان سے اور ان کا جو ریاضی تھی اس سے میں بہت زیادہ متاثر تھا، اور پھر خود یہ ایک بہت بڑا ریاضی دان بنا تھا کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کون سی ریاضی کا یہ بانی بھی کہلایا ہے، آگے آ رہی ہے، یہ بات بھی آگے آ رہی ہے۔ 1629 میں اس نے ہالینڈ کا رخ کیا، کیونکہ اسے مختلف علاقوں میں جانے، گھومنے پھرنے اور عقلی مباحث کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جیسے اس سے 2-3 ہزار سال پہلے سقراط کا یہی ذوق تھا۔ تو 1629 میں ہالینڈ میں آیا، اور وہاں کو کچھ عرصہ رہا بھی۔ پھر ہالینڈ کے بعد بلکہ باقاعدہ اس نے فوجی یعنی یہ فوجیوں میں بھی رہا ہے، باقاعدہ اس نے فوج کو بھی جوائن کیا اور اس میں بھی رہا ہے۔
1650 میں اس کا انتقال ہوا ہے سویڈن میں. یہ سویڈن کی جو ملکہ تھی اس کے کہنے پر سویڈن آیا تھا، لیکن وہاں کچھ آب و ہوا اس کے صحت کے موافق نہ ہوئی تو بیمار ہو کر وہیں مر گیا تھا 1650 میں. یعنی 1596 کی پیدائش ہے فرانس میں، اور 1650 میں فوت ہوا ہے کہاں پر؟ سویڈن میں. اس کے دو تین نظریات جو بنیادی ہیں، اس کے جو اس کے فلسفے کے موضوعات بنتے ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ جدید مغربی فلسفہ کا بانی رینے ڈیکارٹ کو مانا جاتا ہے، ایک بات. دوسری بات، عقلی بنیادوں پر اہل کلیسا سے سوالات کرنے کا آغاز اسی نے کیا تھا. اور تیسری بات، شک سے وجود پر استدلال کرنے کا فلسفہ اسی نے ایجاد کیا تھا. شک کر کے شک سے وجود پر استدلال. اب اس کے ڈیکارٹ کا جو فلسفہ تھا، اس کے بنیادی تین موضوعات کیا تھے؟ ایک موضوع تھا کہ علم و معرفت کا واحد ذریعہ کیا ہونا چاہیے. اس نقطے پر اس نے کافی عرصہ تحقیق کی، عمر کا ایک خاصا حصہ اس میں گزارا، اور اس نے بالآخر یہ نتیجہ دیا کہ معرفت کا، علم کا، ادراک کا واحد ذریعہ، حقیقت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ عقل ہے. اور یہ جو گزشتہ صفحات میں آپ نے ابھی جو گزشتہ اس میں گفتگو میں جو آپ نے ابھی جو سنے بنیادی نظریات عقل کے حوالے سے، عقل پرستوں کے، یہی نظریات اس نے اختیار کیے، ایجاد کیے، اور یہ کہا کہ عقل کا یعنی معرفت کا واحد ذریعہ جو ہے وہ عقل. دوسرا نظریہ جو اس کے ہاتھ تھا، یا دوسرا موضوع اس کے فلسفے میں، وہ یہ تھا کہ جسم اور روح کے درمیان کیا تعلق ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ تعلق کیا ہے. اب انسانی جو جسم ہے اس کی حقیقت الگ ہے، روح کی حقیقت الگ ہے. دو مختلف الحقائق اشیاء ایک ساتھ ان کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر تعلق ہے تو وہ تعلق کیا ہے؟ تیسرا موضوع اس کے فلسفے کا یہ تھا کہ مادہ اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کو منظم کرنے والی کوئی ذات بھی ہوگی. لہذا اس سے، بلکہ یوں کہیے کہ جوہر اور عرض کا جو اس نے پھر فلسفہ پیش کیا، عام طور پر عام فلسفہ سے ہٹ کر جوہر اور عرض کا، اور اس کے پیچھے سوال یہ تھا کہ جو مادہ ہے اور روح ہے، یا جوہر اور عرض، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کو منظم کرنے والی کوئی ذات ہو سکتی ہے، لہذا وہ ذات کیسی ہوگی. یہ تین موضوعات ہیں اس کے فلسفے کے. اب اس میں ڈیکارٹ کا ایک اور نظریہ سامنے آ جاتا ہے، ڈیکارٹ کا نظریہ شک. ڈیکارٹ نے، چونکہ ریاضی سے یہ بہت زیادہ متاثر تھا، اور جیومیٹری کی جو ریاضی ہوتی ہے، ریاضی میں جو جیومیٹری ہے، اس کا بانی اسی کو تصور کیا جاتا ہے، ڈیکارٹ کو. اس نے یہ بات سوچی کہ جس طرح سے ریاضی میں ہم دو دو چار، تین تین چھ، یعنی بالکل ٹھیک درست درست نتائج نکالتے ہیں، اسی طرح سے فلسفے میں بھی کوئی ایسا باب ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو غور و فکر کر کے بالکل درست نتیجہ نکالے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نے جو نظریہ اختیار کیا وہ نظریہ شک تھا. اور اس نے کہا کہ ہر چیز میں شک کیا جائے، شک کرتے 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 جس نتیجے پر انسان پہنچے، پھر اس کو کیا کیا جائے؟ اختیار کیا جائے. شک سے وجود پر استدلال. اور اس نے اس پر تین دلائل پیش کیے، نظریہ شک کے تین دلائل. یہ اس کے ہم مشہور ہیں کہ ڈیکارٹ کے نظریہ شک کے تین دلائل. پہلی دلیل حسی ادراکات. کہتے ہیں کہ دیکھیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن
صرف ہمارے محسوسات پر مبنی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کو محض ہم حسی ادراکات کہہ سکتے ہیں، کوئی وجود ان کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انسان اندھیرے میں کوئی رسی دیکھے تو اچانک ڈر جاتا ہے کہ یہ کہیں سانپ نہ ہو۔ اب وہ جس چیز سے ڈرا ہے وہ اس کو سانپ تصور کر کے ڈرا ہے، لیکن کیا وہ حقیقت میں یہ سانپ تھا؟ نہیں، بلکہ یہ اس کی محسوسات تھے صرف۔ یا اسی طرح سے بالکل سیدھی چھڑی کو آپ پانی میں ڈالیں، آدھی پانی کے اندر ہو آدھی پانی سے اوپر ہو، تو وہ ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ اب کیا وہ حقیقت میں ٹیڑھی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں کے ادراکات اس طرح کے ہیں، اس کے محسوسات اس طرح کے ہیں، یعنی اسے محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ چھڑی جو ہے یہ کیا ٹیڑھی ہے، اور پہلے اس کو ایک رسی سانپ نظر آ رہی تھی، اب اس کو ایک بالکل سیدھی چھڑی جو ہے وہ ٹیڑھی نظر آ رہی ہے۔ تو گویا دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، صرف اور صرف وہ کیا ہی محسوسات پر مبنی ہے۔ لہذا اب کائنات میں جب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو محسوسات پر مبنی ہیں، اب کیا پتہ جن چیزوں کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہو کیا پتہ وہ بھی محسوسات پر مبنی ہو۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، کیا پتہ یہ حقیقت میں لیپ ٹاپ ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ صرف میری آنکھوں کا دھوکہ ہو کہ یہ لیپ ٹاپ ہے۔ پہلی نگاہ میں دیکھتے ہوئے یا مثال کے طور پر جو پانی میں چھڑی ڈالی ہوئی ہے وہ مجھے ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، اگر اس کو نکال کے میں نہ دیکھتا تو میں تو کبھی بھی یہ بات نہ مانتا کہ یہ ٹیڑھی نہیں ہے، نکال کر دیکھا تو پتہ چلا یہ تو بالکل سیدھی تھی۔ تو لہذا جب حسی ادراکات موجود ہیں تو یہ تقاضا ہے کہ ہر چیز میں شک کیا جائے، کسی بھی چیز کو حتمی شکل نہ دی جائے، ہر چیز میں کیا کیا جائے، شک کیا جائے۔ دوسرا اس کا جو دوسری دلیل تھی وہ یہ تھی، خواب اور رؤیات، ڈریمز، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں انسان یا تو سو کر خواب میں دیکھتا ہے یا پھر جاگتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے، خیالوں میں دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی سے ملتا ہے، افتخار ٹھاکر سے ملتا ہے خواب میں۔ اب افتخار ٹھاکر سے وہ خواب میں ملا، اس کے سامنے کل کو افتخار ٹھاکر کو لا کر کھڑا کیا جائے تو وہ کہے گا بالکل اسی کو تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا۔ یعنی جو چیز اس نے خواب میں دیکھی ہے وہ واقعی دیکھی ہے، یا افتخار ٹھاکر کو بھی چھوڑیے، بیچارے کو رہنے دیجیے، کوئی بھی چیز اس نے مثال کے طور پر خواب میں دیکھی ہے، اور جو چیز دیکھی ہے من و عن اسی چیز کو اگر وہ اسی طرح کی چیز کو ایجاد کر لے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسی کو میں نے کیا کیا تھا، خواب میں دیکھا تھا۔ یا پھر انسان جو خیالوں میں دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ میں کسی مملکت کا بادشاہ ہوں اور میرے دائیں بائیں دربان کھڑے ہیں، سامنے اتنی زیادہ رعایا ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، خیال میں سارا کچھ تخیلات میں دیکھا آنکھیں بند کر کے۔ اگر کوئی حقیقت میں بالکل اسی طرح کا بادشاہ بھی میرے سامنے رکھتے، دائیں بائیں دربان بھی اسی طرح سے کھڑے ہوں، سامنے رعایا بھی اسی طرح سے ہو، ہٹو بچوں کی صدائیں بھی لگ رہی ہوں، تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اسی کو تو میں نے خیالوں میں دیکھا تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جو آپ نے جو چیز خواب میں دیکھی یا جو چیز آپ نے خیال میں دیکھی، اگر اس کو وجود مل جائے تو آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اسی کو تو دیکھا تھا۔ لہذا جب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خواب سے ہے اور خیالوں سے ہے، تو کیا پتا ہمارے سامنے جو بھی چیز موجود ہے ان میں سے بہت ساری چیزوں کا کیا پتا تعلق محض ہمارے تخیلات سے ہو، وہ حقیقت نہ ہو۔ تو جب اس میں یہ شبہ موجود ہے، لہذا اس شبے کی وجہ سے ہر چیز میں کیا کرنا چاہیے، شک کرنا چاہیے۔ اور تیسری دلیل جو دیتا ہے وہ کہتا ہے خارجی قوتیں۔ ویسے تو اس نے اس کو ایول فورس کہا ہے، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں شیطانی قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ خارجی قوتیں۔
یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی نظر بندی کر دیتا ہے یا کوئی جادو کر دیتا ہے. نظر بندی جیسا کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا جیسے کیسے بھی. تو یہ نظر بندی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے منہ سے چھرا اندر کی طرف اتار رہا ہے، کوئی تلوار اپنی منہ سے اندر پیٹ کی طرف اتار رہا ہے. آپ کو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنے منہ سے اندر کی طرف تلوار اتار رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ماز کیا تھی؟ ایک نظر بندی تھی. کیا آج کل دیکھتے ہیں موبائل میں آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا یہ چیز حقیقت میں موجود ہے؟ یہ تو موبائل میں ایک عکس ہے نا، یہ حقیقت تو نہیں ہے. مطلب یہ کوئی وجود تو نہیں ہے موبائل میں آ کر گھس گیا ہو، وجود تو کہیں اور پر ہے، یہاں پر تو صرف عکس ہے. تو یہ جو خارجی قوتیں ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو حقیقت کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، بلکہ کیا پتا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نظر بندی ہو، کیا پتا وہ خارجی قوتیں ہوں صرف جو آپ پر اثر انداز ہوئی ہیں. لہٰذا ان تمام دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں پہلے کیا جائے، شک کیا جائے، اور شک کے بعد جو آپ نتیجہ نکال لیں وہ نتیجہ حتمی ہوگا. اب اس کی مثال دیکھ لیں اس پر، بلکہ وہ شک کے نظریہ شک کے 4 اصول بیان کرتا ہے. کہتا ہے پہلا اصول یہ ہے، نظریہ شک کا پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی رائے کو تب تک قبول نہ کیا جائے جب تک وہ خود بذات خود واضح نہ ہو. کسی بھی رائے کو قبول نہ کیا جائے. آپ کو کئی افکار ملیں گے، کئی نظریات ملیں گے، کئی خارجی دلیلیں ملیں گی، استدلالات ملیں گے، تجربے ملیں گے، بہت چیزیں ملیں گی. لیکن ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو تب تک قبول نہ کریں جب تک یہ خود بذات خود بالکل واضح نہ ہو جائیں آپ کے سامنے. ایک اصول یہ. دوسرا اصول یہ ہے کہ افکار کو 2 اقسام میں تقسیم کیا کر لو. آپ کے سامنے جتنے بھی افکار ہیں یا جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کو 2 طرح سے تقسیم کر لیں. کچھ کو بسیطہ بنا لیں، کچھ کو مرکبہ بنا لیں. یعنی سیمپل اور کمپلیکس. کچھ کو بسیطہ بنا لیں اور کچھ کو مرکبہ بنا لیں. تیسرا اصول کیا ہے کہ یہ جو جن چیزوں کو یا جن افکار کو آپ نے بسیطہ بنایا ہے، ان سے آپ مرکبہ کی طرف جائیں. یعنی پہلے آپ بسیطہ کو حل کریں، حل کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں، مرکبہ کو حل کریں. چوتھا اصول یہ ہے کہ اب جمع شدہ افکار سے چھانٹ کر کے کوئی نتیجہ نکال لیں. یعنی جو افکار بسیطہ آپ نے بنائے تھے کچھ، سب سے پہلے تو کیا کیا آپ نے، آپ کے سامنے مثال کے طور پر کچھ آراء آئیں، آپ نے ان کو قبول نہیں کیا. آپ نے کہا جب تک یہ میرے سامنے واضح نہیں ہو جاتی میں قبول نہیں کرتا. اب واضح کرنے کے لیے آپ کو دوسرے اصول کا سہارا لینا پڑے گا. وہ کیا تھا؟ کچھ آراء کو دیکھیں ان میں سے بسیطہ آراء کون سی اور مرکبہ آراء کون سی، دونوں کو الگ الگ کر لیں. اب تیسری بات یہ کریں، تیسرا کام یہ کریں کہ وہ جو بسیطہ آراء ہیں پہلے انہیں حل کریں، پھر مرکبہ کو حل کریں بالترتیب. یعنی بسیطہ آراء کو حل کر کے انہی سے استدلال کر کے آپ مرکبہ کی طرف جائیں اور پھر انہیں حل کریں. اور جب یہ حل ہو جائے تو اب اس کے نتائج جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان نتائج میں سے جو بالکل واضح نتیجہ ہو اس کو قبول کر لیں. اس کی عام مثال جو ہے نا، یہ جو منطق میں صغرا کبرا وغیرہ ہم ملاتے ہیں، یہ عام مثال ہے. مثال کے طور پر کہ زید بولتا ہے یا نہیں بولتا. کسی نے کہا زید بولتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے ایک فکر آ گئی ہے، آپ اس کو ڈیکارٹ کے نظریے کے مطابق قبول نہیں کریں گے، بلکہ سب اس کا کب تک قبول نہیں کریں گے جب تک یہ واضح نہ ہو جائے. واضح ہونے کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے پیچھے مقدمات کی طرف جائیں گے، افکار کو دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا افکار کار فرما ہے. آپ گئے، آپ نے کہا کہ زید انسان ہے. ایک فکر یہ تھی، ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ بولتا ہے. اچھا، اب ان میں سے پہلی فکر بسیط فکر کون سی کہلائے گی؟ وہ یہ کہ زید انسان ہے.
عام بات ہے، عام سیدھا سادی بالکل ٹھیک بات ہے کہ زید انسان ہے، سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے زید انسان، بالکل سادہ بات ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ زید بولتا ہے، یہ ایک مرکبہ ہے، اس پر آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ زید بولتا ہے، کہ میں نے اس کو بولتے ہوئے دیکھا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں خطاب کر کے آئے، میرے ساتھ دو لوگوں اور نے بھی دیکھا ہے۔ تو یعنی یہ مرکبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے فکر ہے۔ اب آپ پہلے اور دوسرے کو ملائیں گے، زید انسان ہے، نہیں ہاں زید انسان ہے اور انسان بولتا ہے، زید انسان ہے اور انسان کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ اب حد اوسط نکالا، وہ کیا تھا؟ انسان انسان کو گرایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ انسان زید بولتا ہے۔ اب آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ زید جو آپ کے سامنے فکر آئی تھی نا، زید بولتا ہے، اب چاروں اصولوں سے آپ نے اس کو گزار دیا، لہذا آپ اس کو قبول کر لیں کہ زید کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ اسی کو شارٹ کٹ جو ڈیکارٹ اس کو نام دیتا ہے، وہ کہتے ہیں حدس اور استنباط، یعنی پہلے اندازہ لگانا اور اس کے بعد اس سے استدلال کرنا۔ اندازہ لگانے کو ڈیکارٹ کے فلسفے میں حدس کہا جاتا ہے، ہا دال سین، حدس، اور اس سے آگے نتائج نکالنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ استنباط کہا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ جو نظریہ شک ہے کہ لاطینی زبان میں اس نے اختیار کیا تھا، انگلش میں اس کا ترجمہ اس طرح سے آئی تھنک دیئر فار آئی ایم، یا پھر آئی تھنک دیئر فار آئی ایگزسٹ۔ اردو میں اس کو یوں کہیں کہ میں سوچتا ہوں چنانچہ میں موجود ہوں۔ یہ نتیجہ ہے، یہ بات کا نتیجہ ہے کہ میں سوچتا ہوں چنانچہ میں موجود ہوں۔ اس کو پہلے یہ کس طرف لے کر گیا ہے؟ اس کو اس پر شک کیا اس نے کہ کیا میں موجود ہوں یا نہیں۔ اپنے وجود پر اس نے کیا کیا؟ شک کیا۔ جب شک کیا تو اس کے سامنے چند چیزیں آئیں۔ پہلے اس نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے شک کرنا چاہیے، یعنی مجھے اپنے وجود کو فوراً قبول نہیں کرنا، مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ شک کرنا چاہیے۔ جب شک کرنا چاہیے تو شک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سوچنا پڑے گا۔ اب میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اس کی ایک چھوٹی سی تصویر بھیجتا ہوں ساتھ، اس کو آپ دیکھیے گا ذرا، آپ کو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک منٹ۔ گروپس میں دیکھ لیجیے اس کو۔ کیا کیا کہا اس نے؟ یہ آپ کے سامنے کالم سا بنا ہوا ہے، ایک طرف کالم ہے جو دائیں طرف، اس میں سارے کے سارے جو ہے نا یہ حدس سے ہیں، یعنی اندازے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ سارے کے سارے استنباط ہیں۔ مجھے شک کرنا چاہیے، یہ ایک اندازہ ہے۔ تو آگے استدلال کیا ہے؟ شک کرنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ اب دوسرا اندازہ اس نے کیا لگایا؟ کیسے سوچ سکتا ہوں؟ تو آگے استدلال کیا کیا؟ سوچ کے لیے وجود ضروری ہے۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ میں سوچ سکتا ہوں، اور نتیجہ کیا نکالا؟ استدلال کیا کیا کہ تب میں موجود ہوں۔ اب اس نے کہا کہ میرا وجود ہے، یہ اندازہ ہے۔ آگے اس نے کیا لکھا کہ کیا کہا کہ جی میں شک جو کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں موجود ہوں۔ یہ اس نے اپنے وجود پر استدلال کیا شک سے، کہ پہلے اپنے بارے میں شک کیا، کہا کہ میں اپنے وجود کو فوراً قبول نہیں کر لیتا، بلکہ مجھے شک کرنا چاہیے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ جب شک کیا تو اس نے کہا کہ یار شک کرنے کے لیے بھی تو پیچھے سوچنا پڑتا ہے، پھر سوچنے کے لیے پیچھے کسی وجود کا ہونا ضروری ہے۔ جب وجود کا ہونا ضروری ہے تبھی شک ہوتا ہے۔ تو میں جو شک کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرا وجود بھی ہے۔ اس نے یہ نظریہ اختیار کر لیا، آئی تھنک دیئر فار آئی ایگزسٹ، میں جو سوچتا ہوں یا جو میں شک کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں
موجود ہوں. یہ شک کے ذریعے سے اس نے کیا کیا؟ وجود پر استدلال کیا. اب اللہ تعالیٰ کے وجود پر ڈیکارٹ دو طرح سے استدلال کرتا ہے. یہ بیچ میں ایک اضافی بات ہے. یہ کہتا ہے کہ دو دلیلیں دی ہیں اس نے، لیکن دلیلیں بڑی زبردست ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر. ایک دلیل یہ ہے، اس کو دلیل تصور کہا جا سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک دلیل تصور ایک کو کہہ لیں اور دوسرے کو دلیل کاملیت کہہ لیں. دونوں کی میں وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس نے ڈیکارٹ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ میں موجود ہوں، اس بات میں مجھے کچھ شک نہیں ہے، باقی ہر چیز میں شک کرتا ہوں، کیونکہ اپنے وجود کو میں نے شک کر کے نتیجہ نکال کر ثابت کر لیا کہ میں موجود ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ جس طرح میرے ذہن میں یہ یقین کامل ہے کہ میں موجود ہوں، میرا وجود ہے، تو میرا وجود تو ہے لیکن میں ناقص ہوں. تو میرا وجود کا ہونا اور اس کا ناقص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی وجود تھا اور وہ وجود کامل تھا. یعنی میرا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے وجود کا ہونا اور اس میں کوئی شک نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خود تو نہیں آیا، میرے سے پہلے کوئی نہ کوئی وجود تھا. اور دوسرا یہ کہ میرا جو وجود ہے تو میں ہوں تو ہوں لیکن میں ناقص ہوں. تو مجھ سے جو پہلے والا وجود تھا وہ وجود کیا ہے؟ کامل ہے. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ میرا موجود ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی وجود تھا اور وہ وجود کامل تھا. تو وہ وجود کامل کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک اس کا کی دلیل یہ ہے. دوسری جو اس نے دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں، تصور کرتا ہوں، لیکن میں تصور لامتناہی چیزوں کا کرتا ہوں، جبکہ خود میں کیا ہوں؟ متناہی ہوں. خود میری حد ہے، میں محدود ہوں، لیکن میں لامتناہی چیزوں کا تصور کرتا ہوں. جب میں لامتناہی چیزوں کا تصور کرتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دوسرے الفاظ میں دوبارہ بتاتا ہوں. میں موجود ہوں اور میں تصور کرتا ہوں، لیکن میں موجود کس طرح کا ہوں؟ محدود شکل میں. اور جو میں تصور کرتا ہوں وہ میں لامتناہی چیزوں کا تصور کرتا ہوں. اب کیا محدود سے لامحدود کا صدور ہو سکتا ہے؟ کوئی محدود چیز سے لامحدود چیز نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی نا. محدود چیز سے محدود چیز ہی نکلے گی. لہٰذا یہ جو میرے ذہن میں لامتناہی جو تصور آتا ہے تو یہ کہیں باہر سے آتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے. اور لامتناہی ذات کی طرف سے یہ تصور آتا ہے اور لامتناہی تصور آتا ہے. لہذا میں محدود ہوں لیکن لامتناہی تصور کر سکتا ہوں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لامتناہی تصور باہر کسی لامتناہی ذات کی طرف سے آیا ہے، اور وہ لامتناہی ذات کی حیثیت سے موجود ہے. یہ اس نے یہ دوسری دلیل پیش کی ہے ڈیکارٹ نے. اسی لیے اس ڈیکارٹ نے الہیات کے باب میں اس نے مطلب کافی ایک جسے کہہ لوں کہ دیانتدارانہ طریقہ اختیار کیا ہے. یہاں تک تو ہمارے سامنے جو اس کے ڈیکارٹ کے دو فلسفات پر بات ہو گئی، یا اس کے فلسفے کے دو موضوعات پر بات ہو گئی. ایک کون سا؟ نظریہ عقل، اور دوسرا نظریہ شک. اور تیسرا اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ جوہر اور عرض کے حوالے سے جو بحث کرتا ہے. آپ نے معین الفلسفہ میں پڑھا ہوگا یا کہیں بھی پڑھا ہوگا، جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بذات خود قائم ہو، جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو کسی چیز کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلکہ آسان الفاظ میں کہ جو چیز بذات خود قائم ہو اس کو جوہر کہا جاتا ہے، اور جو کسی جسم کی محتاج ہو اس کو
عرض کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ٹیبل جوہر ہے، لیکن اس ٹیبل کی رنگت کیا ہے؟ یہ عرض ہے۔ اگر ٹیبل نہ ہوتا تو یہ رنگت نہ ہوتی۔ یعنی رنگت کسی جسم کے بغیر وجود نہیں رکھتی، کسی جسم پر اپلائی ہوتی ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ رنگت ہے۔ آپ کہیں گے کہ بالٹی میں جو ہوتا ہے، تو بالٹی میں بھی پانی کی شکل میں ہوتا ہے، سائڈوں سے جسم میں گہرا ہوتا ہے نا۔ تو یعنی بغیر کسی جسم کے، چاہے وہ جسم لطیف ہو، جیسے جسم لطیف جیسے پانی وغیرہ، یا وہ جسم ٹھوس ہو جیسے ٹیبل، پتھر وغیرہ، موبائل، لیپ ٹاپ، بوتل وغیرہ، تو جو بذات خود قائم ہو اس کو جوہر کہتے ہیں، اور جو بذات خود قائم نہ ہو، کسی کی محتاج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں۔ یہ عام فلاسفہ کے ہاں یہ تقسیم ہے، لیکن اس تقسیم پر، اس تقسیم سے جو مجھے اختلاف ہے وہ گہرا اور شدید قسم کا اختلاف ہے۔ میں کبھی اس تقسیم پر راضی نہیں ہوا۔ ہمارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی نصیب فرمائے، بہت تگڑے اساتذہ ہیں، بہت علمی، اور ان کی گہرائی قابل یقین اور قابل تحسین۔ ان میں سے ایک استاد ہیں ہمارے، علم الکلام پڑھایا کرتے تھے ہم، ان کے ساتھ اکثر میرے اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تو میں جب پہلے تمہیدی سیمسٹر میں آیا تھا، تب سے یہی مسئلہ تھا کہ میں ان سے کہتا تھا کہ اس جور اور عرض کی تقسیم کو میں نہیں مان سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مان سکتا؟ میں نے بہت سارے کچھ دلائل پیش کیے اس وجہ سے نہیں مان سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ ٹیبل جوہر ہے، ٹیبل کی ذات، اس پر رنگت جو ہے وہ کیا ہے؟ عرض ہے۔ اب ایک رنگت کو ہم ہٹائیں گے، عرض کو، نیچے سے کوئی دوسری رنگت آئے گی، وہ کیا ہے؟ وہ بھی عرض ہے۔ اس کو ہٹائیں گے، تیسری رنگت، اس کو ہٹائیں گے، چوتھی رنگت، اس کو ہٹائیں گے، پانچویں رنگت، یعنی پانچویں نہ بھی ہو، اس ایک لکڑی جو ہے، لکڑی میں تو رنگت موجود ہے نا، اس رنگت کو ہم ہٹاتے 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 اس چیز کو ہی ختم کر دیں گے تو وہ جوہر کہاں گیا؟ یعنی ہم ان آراز کو ختم کر دیں تو جوہر پیچھے باقی ہی نہیں بچتا، جبکہ آپ نے کہا یہ کہ جوہر بذات خود قائم ہوتا ہے۔ یہاں تو سارے جتنے بھی آراز تھے ان کو ہٹاتے 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 جوہر کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یا تو یہ کہیں کہ جوہر آراز کے مجموعے کا نام ہے، یا پھر اس کی تعریف تبدیل کریں، یا کوئی بھی اور کوئی کھاتا نکالیں، یا پھر ایک اور اس کی مثال ہے، بہت ساری چیزوں کو جوہر تصور، عرض تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں، ہاں ٹھیک ہے، آپ نماز عشاء کے لیے جائیے، بہت ساری چیزوں کو عرض تصور کیا جاتا ہے لیکن وہ بعد میں جوہر ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گیس کیا ہے؟ گیس کو عرض تصور کیا جاتا ہے، جیسے ہوا عرض ہے، گیس عرض ہے۔ بعض اس کو جوہر لطیف تسلیم کرتے ہیں۔ اگر اس کو جوہر لطیف تصور کیا جائے، جس کو جوہر مفرد بھی کہا جاتا ہے، جوہر کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں، جوہر مطلق اور جوہر مفرد وغیرہ، جوہر مفرد بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن بعض نے کیا کہا کہ یہ جوہر یہ کیا ہے؟ عرض ہے۔ اگر ہم اس کو عرض مان لیں تو کبھی کبھار یہ گیس جمع ہوتے 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 کوئی جسم کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ عرض تھا تو یہ جوہر میں کیسے تبدیل ہو گیا، جبکہ ان دونوں کی حقیقتیں مختلف تھی؟ بہرحال اس پر بڑے تفصیلی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ آپ اسے جو عشاء کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ یہاں پر ڈیکارٹ نے آ کر جوہر کو دو قسموں میں پہلے تقسیم کیا، ایک کو جوہر مطلق قرار دیا اور ایک کو جوہر نسبتی قرار دیا۔ جوہر مطلق یہ اس کو کہتا ہے کہ وہ جوہر جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کی کسی غیر کی طرف نسبت نہ کی جا سکتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر مطلق کہتے ہیں۔ اور وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈیکارٹ نے جوہر مطلق کہا ہے، اور کہا کہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے۔
کیونکہ اس کے حقائق تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے جوہر جو ہے وہ جو بھی مخلوقات ہیں ان کو بھی انہوں نے جوہر کہا ہے۔ ان کے ہاں عرض کا تصور نہیں ہے ڈیکارٹ کے ہاں۔ مخلوقات ساری کو یہ جوہر کی دوسری قسم جوہر نسبتی قرار دیتا ہے، لیکن پھر اس کی بھی دو قسمیں بتاتا ہے، اور یہ اس کے ہاں مشہور ہے کہ جوہر کی دوئی کا نظریہ، یعنی دو قسموں کا جوہر بتلانا۔ جوہر نسبتی جو مخلوقات میں پایا جاتا ہے جوہر، اس کو کی دو قسمیں بتاتا ہے۔ ایک جوہر وہ ہے جس کا وجود ہوتا ہے، اور دوسرا جوہر وہ ہے جس کا وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ متصور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جسم جو ہے یہ کیا جوہر ہے، لیکن روح یہ بھی جوہر ہے، لیکن کون سا؟ متصور۔ یا پھر عقل، اس کو بھی یہ جوہر قرار دیتا ہے، ڈیکارٹ کی بات کر رہا ہوں۔ عقل بھی جوہر ہے، لیکن کون سا؟ متصور۔ جبکہ انسان کا دماغ یہ کیا ہے؟ یہ جوہر مادی ہے۔ یعنی جو جوہر کی دوئی کا جو اس نے نظریہ پیش کیا ہے کہ دو قسم کا جوہر ہوتا ہے، ان میں سے ایک جوہر مفکر ہوتا ہے، یعنی جس کا تفکر کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جوہر مادی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دیتا ہے کہ جوہر مادی کی مثال جیسے جسم، اور جوہر مفکر کی مثال جیسے عقل یا روح۔ اور اسی طرح سے جو جوہر مفکر ہوتا ہے یا متصور ہوتا ہے وہ شعوری ہوتا ہے، اس میں شعور ہوتا ہے، لیکن جو جوہر مادی ہوتا ہے اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اور جو جوہر مفکر ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے، لیکن جو جوہر مادی ہوتا ہے وہ پھیلتا بھی ہے۔ جو جوہر مفکر ہوتا ہے اس کا زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو جوہر مادی ہوتا ہے اس کا زمان و مکان سے تعلق ہوتا ہے۔ اس کی میں اس کی بھی آپ کو میں تصویر بھیج دیتا ہوں۔ یہ میں نے اس کا اپنے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل سا بنایا ہوا تھا جو ڈیکارٹ کے ہاں جوہر کی دوئی کا نظریہ ہے۔ لیپ ٹاپ سامنے اسکرین سے تصویر لینے کی وجہ سے کوئی خاص صاف نہیں آئی، لیکن میں بھیج دیتا ہوں آپ کے گروپس میں۔ بہرحال یہ جوہر کا نظریہ اس نے اس طرح سے پیش کیا ہے۔ پھر اس کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے ڈیکارٹ کے ہاں، نظریہ سنوبری غدہ کا۔ سنوبری غدہ کا نظریہ یہ کیا ہے؟ سنوبری غدہ کا نظریہ جوہر یہ ڈیکارٹ کے ہاں یہ ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا تھا کہ ڈیکارٹ کے جو فلسفے کے موضوعات ہیں ان میں سے بنیادی موضوعات میں سے ایک کیا ہے؟ جسم اور روح کے باہمی تعلق کی بھی بات ہے۔ جسم اور روح کی حقیقت کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے، تو وہ یہی جوہر اور جوہر کی تقسیم کی شکل میں کرتا ہے۔ اور جو جسم اور روح کے درمیان تعلق کی بات کرتا ہے تو اس پر بھی وہ سوال اٹھاتا ہے، شک کرتا ہے پہلے۔ کہتا ہے مثال کے طور پر جسم میں اس کی حقیقت مختلف ہے، روح کی حقیقت مختلف ہے، تو جب دو مختلف الحقائق چیزیں ایک ساتھ رہ کر کیسے کام کرتی ہیں، اس پر اس نے شک کیا، سوچا۔ پھر اس نے شک کے بعد جو نتیجہ نکالا، جیسے کیسے بھی نکالا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کے جسم میں بطور خاص انسان کے دماغ میں ایک چھوٹا سا سنوبری غدہ ہوتا ہے۔ اس سنوبری غدہ کو پینل گلینڈ بھی کہتے ہیں، پینل گلینڈ، سنوبری غدہ۔ چاول کے دانے جتنی چیز ہوتی ہے انسان کے دماغ میں، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ روح اور جسم کے ساتھ کا آپس میں کنیکشن کراتی ہے، وہ تعلق پیدا کرتی ہے، وہ چیز چھوٹی سی جو ہے۔ تو یہ وہ ایک چیز ہے جو جسم اور روح کے درمیان تعلق پیدا کر کے ان دونوں کا آپس میں معاملہ کراتی ہے۔ اور یہ جو پینل گلینڈ کا اس نے نظریہ پیش کیا ہے، نظریہ سنوبری غدہ کا، اس پر سائنس نے مزید تحقیق کی، اور سائنس بھی اس کی بات سے اتفاق کرتی ہے کہ واقعی اس طرح سے دماغ میں
ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو پینل گلینڈ کہتے ہیں، اور یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں پر روح اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعلق قائم کرتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر پورے جسم اور روح کا آپس میں کیا رہتا ہے، تعلق رہتا ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے، سائنس نے اس پر جو تحقیق کی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ یہ نظریہ پہلے سب سے پہلے ڈیکارٹ نے پیش کیا ہے۔ تو ڈیکارٹ کے نظریے میں آپ کو ایک تو بنیادی چیز جو ملی وہ کیا تھی، عقلیت پرستی کا جو تصور تھا، اور اس کے لیے جو اس نے نظریات پیش کیے تھے اور جو کچھ اس نے اصول پیش کیے تھے، اور اس کے بعد نظریہ شک، کہ ہر چیز میں کو پہلے ہر چیز میں شک کیا جائے اور شک کے بعد اس کو قبول کیا جائے، اور اس نے تین چار دلیلیں بھی دی تھی، تین دلیلیں جیسے آ، اس کا یہ خواب خیالوں والا یا خارجی قوتوں والی، یا پھر اسی طرح سے جو عالم تخیل والی جو مثالیں تھی جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کوئی چیز کو ہم دور سے دیکھتے ہیں کسی چیز کو، تو سراب کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں پانی نظر آتا ہے، لیکن جب نزدیک جاتے ہیں وہ حقیقت اس کی مختلف ہوتی ہے۔ اور اس بنیاد پر اس نے کیا کہا کہ شک کیا جائے، لیکن اس نظریہ شک کو اپنانے کا جو اس نے طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا، حدس اور استنباط کا طریقہ، کہ پہلے اندازے لگائے جائیں اور اندازہ لگا کر اس کے بعد کیا کیا جائے، استنباط کیا جائے۔ اور اس کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس نے چار اصول نظریہ شک کے جو بتلائے تھے، وہی طریقہ ہے کہ پہلے اس طرح سے کسی بھی چیز کو قبول نہ کریں، اور اس کے بعد کیا کریں، آپ افکار بسیطہ اور مرکبہ کو تقسیم کر لیں، تقسیم کرنے کے بعد پھر بسیطہ کو حل کر کے ان سے مرکبہ کی طرف استدلال کریں، اور اب جو نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں ان میں سے جو حتمی نتیجہ ہے اس کو کیا کر لیں، قبول کر لیں۔ تو یہ اس کا نظریہ شک تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے دو دلیلیں دی تھی، ایک کیا تھی، دلیل کاملیت، اور ایک تھی دلیل التصور، جس کو کہہ لیں، نام میں خود سے رکھ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس نے یہ نام دیا ہو۔ اچھا، یہ جو اس کی کتاب ہے قاضی کیسر الاسلام کی، تاریخ فلسفہ مغرب کے نام سے، اس نے ڈیکارٹ، اسپینوزا وغیرہ ان سب کو پر بڑا اچھا اچھا تبصرہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اس کی ان دونوں جو ہیں وہ یہ مثالیں، دونوں دلیلیں اس نے پیش کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جوہر اور عرض کے حوالے سے جو اس نے نظریہ پیش کیا، عرض کا بالکل انکار کیا ہے۔ جوہر کی دو قسمیں بتلائی ہیں، جوہر مطلق اور جوہر نسبتی۔ جوہر مطلق کس کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور جوہر نسبتی کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک جوہر وہ جو متصورہ ہوتا ہے، جس کا تصور کیا جاتا ہے، اور وہ دوسرا وہ جو مادی ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان تعلق کہاں ہوتا ہے، جیسا کہ جسم اور روح میں جو تعلق ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس نے سنوبری غدہ کا نظریہ پیش کیا، پینل گلینڈ کا نظریہ پیش کیا۔ تو یہ ڈیکارٹ کا فلسفہ ایک اس کا خلاصہ سا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو مزید آگے انشاءاللہ بڑھیں گے، اسی نظریے کو آگے لے کر اس فلسفے کو آگے بڑھایا ہے باروخ اسپینوزا نے، اور کچھ چیزوں میں اس نے اختلاف بھی کیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا تھا معذرت میں بیچ میں وہ تھوڑا سا بتانا ہی بھول گیا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا اپنے پاس ایک سیب رکھیے گا۔ یہ جو سیب ہے، اب سیب کا دانہ آپ کے سامنے پڑا ہوگا، تو اس کو عام طور سے کیا یہ جو ہو رہا ہے، اور اس کا جو کلر ہے، یہ اس جو مٹھاس ہے، یہ بھی عرض ہے، لیکن ڈیکارٹ اس سیب کے دانے کو کیا قرار دے گا، جوہر مادی قرار دے گا، لیکن اس کی جو مٹھاس ہے، یا جو اس کا جو کلر ہے، بلکہ کلر بھی نہیں، اس کی جو مٹھاس یہ جوہر متصور قرار دے گا، یا پھر اس کی ایک اور شکل وہ پیش کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ آپ کے سامنے سیب ہے، اس کو اٹھائیں پیچھے رکھیں۔ اب آپ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کے ذہن میں سیب کی ایک تصویر ہے۔ اب یہ جو آپ کے ذہن میں جو تصویر ہے، یہ جو ہے تصور کی ہے، یا جوہر مفکر ہے، جس کے بارے میں تفکر کیا گیا، جس کے بارے میں سوچا ہے، خیال ہے، جوہر متخیل کی ہے، کہ ذہن میں تصویر ہے،
آپ اسی سے سامنے لا کر رکھیے، وہ آپ کے سامنے وجود پذیر ہو جائے گا۔ تو جو لائیں ہیں اور بات کی ہے اس کی چیز کو، جس کو اس نے جو ہے اور جو ہے معافی کہلایا ہے، کہا ہے، اس کو آگے بات فیروزہ نے اس سے اختلاف کر کے اس کو پھر مزید بہت سارے اب آگے دیکھتے ہیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر اس کو فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے پیش کیا ہے، کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے سفر کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ تو پچھلی نہیں لے کر چلیں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہم بجائے فلسفیانہ ابحاث کے تو مغربی تہذیب کے حساب سے مثلاً اگر اس کو ہم لے کر چلتے تو کس طرح لے کر چلتے؟ ہم اس طرح سے لے کر چلتے کہ اقلیت پرستی کیا ہے، اس کا بانی کون ہے، کیسے یہ وجود میں آئی، اور کیا اس بنیادی نظریات ہے، اور مغرب نے اس کو کس شکل میں قبول کیا، اور آج اس کی کیا صورت حال ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے پھر کیا رد عمل آتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ ہم، شاید کوئی سوال نہیں، اگر ہوا کوئی تو گروپ میں پوچھ لیجیے گا، پھر انشاءاللہ بات کرنے میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ اس کی ساتھ سلائڈز اگر چل جائیں تو سلائڈز بنانے میں اصل میں ذرا وقت کافی زیادہ لگ جاتا ہے۔ وہ جو ہمارا اپلوڈر ہے جو لیکچرز اپلوڈ کرتا ہے اس پر یوٹیوب پر، تو وہ وہاں پر سلائڈز ساتھ بنا دیتا ہے، تو وہاں کی اسی مطلب لیکچر کو ایک سرسری نگاہ سے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔